ان کے پاس 15واں اصول یہ تھا کہ جب انبیاء کرام ان کو دعوت دیتے تو کیا کہتے کہ آپ کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ان لوگوں کے درمیان یہ اصول مقرر تھا، جب بھی کوئی دین کی بات کرے اے لوگوں بتا دینا کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جب سمجھ میں نہیں ہے تو کیسے مانیں گے؟ اللہ رب العالمین نے ان کے اس اصول کی تردید کی۔ انبیاء کرام جتنے آئے سب کے سب واضح دلیل لے کے آئے، صاف صاف بولتے تھے۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تو میرے سینے کو چوڑا کر دے، سینے کو کھول دے، اور میرے زبان کے اندر جو لکنت ہے اس لکنت کو دور کر دے، تاکہ میری قوم میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ انبیاء کرام کو بینات دے گا، بینات مطلب واضح دلیل، ایسی بات جو سمجھنے والی ہو۔ اور یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ سنیے، یہ لوگ کیا کہتے تھے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اس لیے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ قلوبنا غلف افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف۔ جب ان کے پاس رسول آئے دعوت لے کر آئے تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل میں پردہ پڑے ہوئے ہیں، آپ کی بات ہمارے دل پہ اتر نہیں رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے بات، آپ جائیے اپنی بات لے کر کے۔ اسی طرح سے جب شعیب نے لوگوں کو دعوت دی تو ان کی قوم نے بھی کہا تھا کہ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، شعیب علیہ السلام آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جب سمجھ میں نہیں آ رہا ہم مانیں کیسے؟ یہ ان کا دعویٰ تھا، اور یہ کہہ کر کے وہ لوگ دین اسلام کو قبول کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹی بات ہے ان لوگوں کی، میرے انبیاء جتنے انبیاء آئے تھے سب کے سب واضح بیانات لے کر آئے تھے، ان کی باتیں صاف صاف ہوا کرتی تھی، ان کی باتیں واضح ہوا کرتی تھی۔ فَأَكْذَبَهُمُ اللَّهُ وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ الطَّبْعِ عَلَى قُلُوبِهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے ان زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی باتوں کی تکذیب کی اور کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، ہمارے انبیاء ایسے نہیں تھے، بلکہ ان کے نہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں مہر لگا دیا ہے، اور مہر جو پڑا ہے وہ کس لیے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے نادانی کی وجہ سے۔ یہ لوگ جو اصول بنا لیے، اس اصول کی وجہ سے ان کے دلوں میں پردہ پڑ گیا ہے، ورنہ ان کے دل سمجھنے والے ہیں، ان کی عقل سمجھنے والے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس طرح سے کہنے سے بچائے اور ہمیں حق بات سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں کا 16واں عقیدہ یہ تھا، 16واں اصول یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کو نہ مان کر کے جادو کی کتاب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ جادو کی کتاب، جیسے آج بھی کچھ لوگ کیا ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے فضائل اعمال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فضائل اعمال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث کچھ بھی نہیں، فضائل اعمال ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں تو زمانہ جاد میں کیا تھا؟ اعتیاضهم اما آتاهم من اللہ بکتب السحر، اللہ کے پاس جو کتابیں آئی تھی ان کتابوں کے بدلے میں یہ لوگ جادو کے کتاب کو اپنائے ہوئے تھے، جادو کے کتاب کو اپنا رہبر مانے ہوئے تھے۔ کما ذکر اللہ ذلك فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس بات میں بیان فرمایا ہے۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان۔ جب ان کے پاس رسول آئے، اللہ کے پاس سے رسول آئے، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والے رسول جو یہود و نصارہ کو کتابیں دی گئی تھی، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، تو یہود و نصارہ کے اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، پیچھے ڈال دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ان کو اللہ کی اس کتاب کے بارے میں علم ہے ہی نہیں، جبکہ تورات میں یہ مذکور ہے کہ نبی آئیں گے، ان کو قرآن کریم دیا جائے گا، وہ برحق ہے، جاننے کے باوجود بھی وہ لوگ پس پشت ڈال دیتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ اب دیکھیے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ لوگ سلیمان کی حکومت میں شیطان جو جادوگری کرتے تھے وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت چرچا تھا، جادو کی کتابیں تھی۔ سلیمان نے ان کو کہا کہ جادو مت کرو، جادو حرام ہے، جادو حرام ہے، نہیں سنے، تمام کتاب کو اٹھا کر کے لا کر کے اپنی کرسی کے نیچے دبا دی، دفنا دیے، ٹھیک۔ لیکن وہاں کے لوگ جادو کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جادو کرتے تھے۔ جب سلیمان السلام وفات پا گئے، ہاں، تو شیطان نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو
یہ جادو اتنا مضبوط ہے, اتنا اس کے اندر قوت ہے کہ سلیمان جو حکومت کرتے تھے کس کے بل بوتے پہ معلوم؟ کہا کہ کس کے بل بوتے پہ؟ کہا کہ اس کے کرسی کے نیچے کھودو جادو کی کتابیں ملیں گی. وہ جادو کرتے تھے, جادو جانتے تھے, جادو کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو اپنے کیپچر میں کر کے رکھا تھا اور پوری حکومت کی تھی. اللہ نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, وہ لوگ سلیمان کے حکومت میں شیطان لوگ جو جادو پڑھتے تھے, جادو کرتے تھے, اس کے پیچھے پڑ گئے. پھر اللہ نے کیا کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, سلیمان جادو نہیں کرتے تھے, سلیمان کافر نہیں ہے, تم کافر ہو اور شیطان کافر ہے جو جادو کرتے تھے. لہذا یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ جادو کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. زمانہ جاہلیت کے لوگ جادو کے پیچھے پڑے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جادو کرتے ہیں, جادو سیکھتے ہیں. اور میرے بھائیو جادو اس وقت تک سیکھنا ممکن نہیں یا کرنا ممکن نہیں جب تک وہ دو چیز نہ کر لے. نمبر ایک, قرآن کی بے حرمتی نہ کرے, قرآن کو نہ چھوڑے. نمبر دو, جب شیطان کی پیروی نہ کرے. جب تک دو چیز نہیں کرے گا کوئی جادوگر بن نہیں سکتا. لہذا جہاں بھی جادوگر آئے یا نظر آئے سمجھ لینا یہ قرآن کو نہیں مانتا ہے. ہاں بسا اوقات شیخ عبد الرزاق البدر نے اپنے ایک واقعے میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے بتایا ہے کہ میں توبہ کر لیا ہوں, توبہ کرنے سے پہلے میں جادو سیکھتا تھا, تو جادو سیکھنے سے پہلے جو آدمی جادو سکھا رہا تھا اس نے کہا قرآن کو لاؤ اور قرآن کو اس گندگی میں ڈالو, پہلے قرآن کو گندگی میں پہلے ڈالو, پھر جا کے وہ جادو سکھاتے تھے. تو قرآن کی حرمت کو دل سے نکالنے کے بعد ہی کوئی جادو کا راستہ پاتا ہے. نمبر دو, جادو سیکھنے کے لیے شیطان کی پیروی کرنا ضروری ہے. شیطان کہے گا یہاں پیشاب کرو, کہے گا یہاں پیشاب کرو, یہ سیکھو, یہ بولو, وہ بولو, تب جا کے جادو سکھائے گا. لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر کے جادو کے پیچھے بھاگنا یہ جاہلیت ہے, یہ جاہلیت ہے. لہذا اللہ تعالی ہم سب کو جادو سے بچائے اور جادو کے مکر فریب سے بچائے. آج جادو کا بہت بول بالا ہے, آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں, آپ گوگل پہ دیکھیں, فیس پہ دیکھیں, فیس بک پہ دیکھیں, بہت سارے لوگ جادو کرتے ہیں. آپ کو دکھائیں گے مزہ آئے گا دیکھنے میں. ہاں یہ ارے انسان بنا دیے, بندر بنا دیے, ہاں یہ جادو ہے. لہذا ان سے بھی پرہیز رہنا, اس طرح کے ویب سائٹ سے دور رہنا یہ ہمارا واجب ہے. اور ہمارے نونہال بچوں سے اس طرح کی چیزوں کو دور رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ان کے ذہن میں اس کی لت نہ پڑ جائے, ان کے دل میں اس کی محبت نہ پڑ جائے اور ہم کہیں زمانے جاہلیت میں نہ چلے جائے. ھذا وصلی اللہ